اہل حدیث مکتبہ فکر سے اس مولانا کا تعلق تھا۔ جامعہ نظامیہ ان کے مدرسہ کا نام تھا، جامعہ نظامیہ اہل حدیث، بہت بڑا ادارہ تھا ان کا۔ تو اس میں وہ معلم جو ہے شیخ الحدیث تھا، حدیث کا علم پڑھایا کرتا تھا، مکتب اہل حدیث سے اس کا تعلق تھا۔ اب وہ بیٹھا، مشکات المصابیح کتاب جو ہے جس میں بخاری اور مسلم کی روایات کو اور متفق علیہ روایات کو جمع کیا گیا، وہ اس روایت کو پڑھ رہا تھا جس میں اللہ کے ولیوں کا ذکر تھا۔ اب ایک شاگرد جو بیٹھا تھا اس نے بیٹھے بیٹھے اتنی بات کہہ دی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو تو 30 حدیثیں بھی یاد نہیں تھی۔ اس نے کہا ابو حنیفہ جو اہل سنت حنفیوں کے جو امام ہیں اس کو تو 30 حدیثیں بھی یاد نہیں تھی، مجھے اس سے بھی زیادہ حدیثیں آتی ہیں۔ اب جو اہل حدیث عالم دین تھا، جو حدیث کا علم ان کو پڑھایا کرتا تھا، اس نے اپنی کتاب کو پکڑا اور ایسے اس کو بند کیا اور کہا، اپنی کلاس کے مانیٹر کو بلایا اور کہا کہ بیٹے اس کو مکتب سے باہر نکال دو، اس کا سامان بھی باہر نکال دو، اس کو جامعہ سے فارغ کر دو اور جامعہ سے اس کو باہر نکال دو۔ اب شاگرد تھے، انہوں نے اپنے استاذ کے حکم کی تعمیل کی اور اس کو مکتب سے باہر نکال دیا۔ جب سبق پڑھانے لگے تو ایک شاگرد جو ہے اس نے سوال کیا کہ حضور ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ نے اس کو مدرسے سے بھی خارج کر دیا، جامعہ سے اس کو باہر نکال دیا ہے، پڑھنے کا بھی موقع نہیں دیا؟ اب وہ اہل حدیث جو استاذ ہے اس نے اس بات کو بیان کیا۔ اس نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ کو ہم اپنا امام نہیں سمجھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو ہم اپنا امام نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کے مقلد نہیں ہیں، ان کی تقلید نہیں کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی، لیکن ان کا ادب اور احترام جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ انہوں نے سینکڑوں ہزاروں علماء کو جمع کیا اور شریعت کے احکامات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ہم ان کے مقلد نہیں ہیں، لیکن ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں کہ وہ ایک عالم ہے اور اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اہل حدیث عالم دین نے کہا۔ میں جب حدیث رسول پڑھ رہا تھا تو اس نے اس وقت یہ کلمات کہے جب میں یہ الفاظ پڑھ رہا تھا کہ من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی لی ہے میں خود رب ہو کر اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو جب میں نے یہ کلمات پڑھے تو اس نے ابو حنیفہ جو اللہ کے ولیوں میں سے ہیں اس کی شان میں اس نے گستاخی کر دی۔ اب اللہ نے اس سے اعلان جنگ کر دیا، جس سے اللہ اعلان جنگ کر دے اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے۔ جو اپنے استاذ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے، ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ تو اس نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں یہ گستاخی کر دی ہے۔ اب اس کو میں نے مکتب سے باہر نکال دیا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب جو ہے اس پر نازل ہوگا اور اس کی زد میں ہم نہ آ جائیں۔ آج ہم علم بیان کرتے ہیں، لوگ اس پہ تبصرے کرتے ہیں۔ میں شریعت کے مسئلے کو بیان کرتا ہوں، لوگ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں بغیر علم کے۔ شریعت کا علم نہیں ہے اور شریعت کے احکامات پر ہنستے ہیں۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں علم سیکھنے کی ہمت ہی نہیں دی ہے، علم پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا ہے۔ یہ میں اس گاؤں میں کوئی مستقل طور پر تو نہیں رہتا ہوں نا، میرا گھر تو شہر میں ہے، لیکن یہاں آتا ہوں آپ کے بچوں کو قرآن اور حدیث کا علم پڑھانے کہ آپ کے بچے پڑھ جائیں اور عالم بن جائیں، آپ کے گھروں کی کیفیت بدل جائے، آپ کے گھر میں جو غلط ماحول ہیں وہ سب بدل جائیں، آپ کے بچے علم والے ہو جائیں اور ماں باپ کا بڑوں بزرگوں کا ادب اور احترام کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے تو میں علم پڑھاتا ہوں، اور میری علم کی باتیں جو ہیں ان لوگوں کو کبھی بھی ہضم نہیں ہوں گی جو شریعت کے مخالف ہیں اور دین کے دشمن ہیں۔ تو اس اہل حدیث مکتبہ فکر کے جو عالم ہیں اس نے اس شاگرد کو مکتب سے اس لیے نکالا کہ اس نے اللہ کے ولی کی توہین کی ہے، اور جب اس پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا
تو کہیں ہم اس کی زد میں نہ آ جائیں اور ہم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے وہ بندے ہیں جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب کے دین کے عالم ہیں۔ تو اتنا خوف تو ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ تمہارے سامنے کوئی زنا کرے تو تم میں یہ ہمت بھی نہیں ہے کہ تم اپنی زبان سے کہہ سکو کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ تم کوئی گندگی کا بازار گرم کرے تو تم اسے اپنی زبان سے روک سکو، یہ بھی تمہارے اندر ہمت نہیں ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے نہیں یار اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنا ہے تو پھر پتہ نہیں چلنا ہے کہ یہ بڑا عبادت گزار تھا، بڑا تہجد گزار تھا، ٹھیک ہے نا، بڑے صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، بڑی عبادتیں کیا کرتا تھا، یہ نہیں دیکھا جائے گا، پھر انسان اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ برائی کا خاتمہ جو ہے، اگر تمہارے اندر ہمت ہے اپنی زبان سے برائی کو روکنے کی تو اس کو روک دو۔ ایک بندہ عالم کے بارے میں زبان کھولتا ہے اور ہم سن کر آگے چلے جاتے ہیں۔ ایک بندہ تمہارے ماں باپ کے بارے میں زبان کھولتا ہے، تم اس کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کی شان اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ اس کی شان تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، جس نے تمہیں قرآن اور حدیث کا علم پڑھا دیا ہے، اس کے بارے میں اگر زبان کوئی کھولتا ہے تو آپ پھر خاموش کیوں رہتے ہیں؟ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اپنی زبان کو لگام دو، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جس نے بھی عالم کی مخالفت کی ہے وہ تباہ و برباد ہو۔ تاریخ گواہ ہے، حدیث کی کتابیں شاید ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول آئے ہیں۔ جس نے انبیاء اور رسول کی مخالفت کی ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ پھر جس نے صحابہ کی مخالفت کی ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ جس نے اہل بیت اطہار کی مخالفت کی ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ جس نے اللہ کے ولیوں کی مخالفت کی ہے اور عالمین کی مخالفت کی ہے، عالم کی مخالفت کی ہے، تاریخ گواہ ہے، وہ تباہ و برباد ہوا ہے، صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے، اس کا نام ختم ہو گیا، اس کا وجود ختم ہو گیا ہے، اس کو مٹا دیا گیا ہے، اس کا نام لینے والا نہیں ہے۔ جو عالم کی مجلس میں بیٹھ گیا ہے، عالم کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے، قرآن کا حدیث کا علم پڑھنے لگا ہے اور عالم سے پڑھ کر گیا ہے دنیا سے، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ فلاں عالم کی مجلس میں رہتا تھا اور علم کی باتوں کو بیان کیا تھا۔